regarding the Musleh Maud. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لاہور تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور حضور کی رہائش اس زمانے میں جو امیر جماعت لاہور تھے شیخ بشیر احمد صاحب، ٹیمپل روڈ پہ ان کا مکان تھا، وہاں حضور کی رہائش تھی. تو اس جگہ پہ حضور نے وہ نظارہ دیکھا ہے جس کے نتیجے میں پھر آپ نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا. تو پھر آپ قادیان تشریف لائے، اور قادیان مسجد اقصیٰ میں خطبے میں آپ نے اس چیز کا اعلان فرمایا، اور پھر آگے حضور نے اس کا اعلان کرنے کے لیے مختلف مقامات پہ جلسے کیے. ہوشیارپور حضور تشریف لے گئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، اس کے بعد دہلی میں بھی جلسہ ہوا، لدھیانہ میں جلسہ ہوا، لاہور میں جلسہ ہوا. Being the spiritual leader of a religious organization, he was reluctant to indulge in the political affairs of the country, but owing to his immense love for the Muslims of India, and since politics exerted strong influence on the general welfare of the Muslims, he felt that it was incumbent on him to guide the Muslims on all sensitive and vital issues. اس زمانے میں بعض مسلمان لیڈروں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہے اور ہم پوری طرح سے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہندوستان سے ہجرت کر جائیں. یہ سمجھا گیا کہ افغانستان مسلمان ریاست ہے تو ہم افغانستان چلے جائیں. تو افغانستان میں تو کوئی ایسی تیاری تھی نہیں کہ اتنی لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں. تو وہ لوگ وہاں پہنچے جب تو ان کو کسی نے ریسیو نہیں کیا. کچھ لوگ وہاں ٹک گئے، کچھ لوگ پھر بھوکے مرتے ہوئے واپس آئے، کچھ لوگ رستے میں مر گئے، کچھ واپس آ گئے، جائیدادوں سے بھی حادثات سے گئیں. تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ابتدا میں اپنی دور اندیشی سے یہ فرمایا تھا کہ اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. في ذاك الوقت بدأ علماء غير المسلمين بكتابة كتب عن السيرة التي كانت تسيء إلى شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مما أثار مشاعر المسلمين في الهند، وبدأت أعمال الشغب والمناوشات وأعمال العنف بين المسلمين وغيرهم في أماكن عدة في الهند. اقترح عندها الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام على الحكومة إنشاء أو سن قانون يحمي شرف كل مؤسسي الديانات، وبناء على يعني مجهودات بهذا المجال قبلت الحكومة أن تتبنى هذا القانون. سن 1927 کے آخر میں جب رنگیلا رسول وغیرہ کتابیں لکھی گئیں جو کہ بہت ہی دل آزار کتابیں تھیں، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف بہت غلط الفاظ استعمال کیے گئے تھے، جس سے مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوتے تھے. تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا اور یہ پروگرام پیش کیا کہ نہ صرف مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے بلکہ غیر مسلموں کو بھی، جو مختلف قومیتوں کے لوگ ہندوستان میں آباد ہیں، ان کو یکجا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جایا کرے. اس کے بارے میں آپ نے یہ تجویز رکھی اور اس بات کا انتظام فرمایا کہ سال میں ایک دن مقرر کر لیا جایا کرے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر نہ صرف مسلمان تقاریر کریں بلکہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ بھی ان جلسوں میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بیان کریں. اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوا، اور اس کی وجہ سے جو مختلف اعتراضات پائے جاتے تھے یا غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور اسلام کے متعلق، وہ دور ہوئیں، اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں کو آپس میں متحد ہونے کا ایک ذریعہ ان کے ہاتھ آ گیا. In 1930, the dispute over Kashmir threatened to degenerate into a crisis. مسلمانوں میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی کہ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہیے،
چنانچہ ایک اجتماع ہوا اور اس میں علامہ اقبال بھی شریک ہوئے. اس میں جو ہیں عبد المجید صاحب سالک تھے اور چند لوگ تھے. انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی تشریف لائیں کیونکہ آپ کو بھی کشمیر کا درد ہے. آپ اس میں تشریف لے گئے میٹنگ میں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک کشمیر کمیٹی بنانی چاہیے جو پوری طرح مقابلہ کرے مہاراجہ کے مظالم کا اور ان کی رہنمائی کرے، ان کی مدد کرے. تو اس پر علامہ اقبال نے، جو بڑے مشہور شاعر ہیں پاکستان کے، انہوں نے فوراً کہا کہ جی مرزا صاحب سے زیادہ قابل اور کون ہو سکتا ہے، اگر یہ کریں گے تو بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی. چنانچہ ہر طرف سے جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک نے کہا کہ ہاں جی ہم بس مرزا صاحب کو بنا دیں. حضرت صاحب نے پہلے تو کچھ معذرت کی اور فرمایا میں ہر خدمت کروں گا لیکن میں اپنے جماعت کا امام ہوں، مجھ پر وہ بڑی ذمہ داری ہے. تو لیکن لوگ وہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے، وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں آپ ہی کریں گے تو کریں گے ورنہ نہیں ہوگا. چنانچہ آپ کو کشمیر کمیٹی کا صدر مقرر کیا گیا اور درد صاحب، مولانا عبد الرحیم صاحب درد کو اس کا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا. آپ نے وہ چارج سنبھالتے ہی کشمیریوں کی مدد کے لیے کام شروع کیا. وہاں پر وکلاء بھیجے جو بغیر پیسوں کے احمدی وکیل جاتے تھے، ان کے کیسز کرتے تھے، ان کے اخبارات میں مضامین چھپوائے. اور یہ لمبی ایک سٹوری ہے جو ایک تھوڑے سے وقفے میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو آپ نے کشمیریوں کی اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت فوائد پہنچے. History bears ample testimony to the fact that the Ahmadiyya Jamaat was at the forefront of the creation of Pakistan. When the British decided to partition the Indian subcontinent into two independent states, Khudur made useful suggestions towards safeguarding the interests of the Muslim community. In view of the disagreements amongst the Muslims of India, Mr. Muhammad Ali Jinnah had taken up permanent residence in London. Through his representative, Maulana A.R. Dard, who was in London, Khudur urged Mr. Jinnah to return to India to lead the Muslims in their political struggle. جناح صاحب کو درد صاحب جا کر ایک دو دفعہ ملے اور وہ بھی مسجد میں تشریف لائے چند دفعہ. آخری میٹنگ جب ہوئی یہاں تو اس میں درد صاحب نے بہت زور کے ساتھ 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو یہاں سے جانا چاہیے اور خلیفۃ المسیح ثانی کی خواہش ہے. قائد اعظم نے کہا کہ میں نے تو اعلان کیا ہے کہ میں نے ہندوستان کی پالیٹکس کو چھوڑ دیا ہے، اب میں وہاں کیسے جاؤں. تو درد صاحب نے کہا اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں. جینا صاحب نے کہا وہ کیا؟ تو درد صاحب نے کہا کہ ہماری عید الاضحیٰ کی تقریب آ رہی ہے تو اس میں ہم عام طور پہ نماز کے بعد لوگوں کو کچھ ریفریشمنٹ پیش کرتے ہیں. اگر آپ آمادہ ہوں تو میں انتظام کروں گا مسجد کے احاطے میں کہ آپ کی تقریر کرواؤں اور ہندوستانی طلباء کو بھی بلا لوں گا، کچھ بڑے بڑے لیڈروں کو بھی بلا لوں گا. آپ ہندوستان کے بارے میں تقریر کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ ایک قسم کا آپ کا پالیٹکس میں دوبارہ داخلہ ہو جائے گا. تو قائد اعظم اس کو مان گئے اور یہاں پر وہ تقریب منعقد ہوئی لنڈن مسجد کے احاطہ میں اور عید کی نماز قائد اعظم نے ہمارے ساتھ پڑھی. اس کے بعد وہ تشریف لائے. مارکی بہت بڑی لگی ہوئی تھی. سر سینڈمن تھے ایک ایم پی، وہ اس کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے تھے. تو جناح صاحب نے بہت زوردار تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں مسلمان ہیں ہم اور ہمیں آزادی چاہیے. تو اس پر وہ مسلم طلباء جو یہاں آئے ہوئے تھے وہ بڑے خوش ہوئے، بڑے نعرے شعرے لگائے اور گویا کہ پاکستان کی تحریک کا آغاز لنڈن مسجد سے ہوا، مسجد فضل لنڈن سے، کیونکہ یہیں آ کر انہوں نے پہلی تقریر کی. پھر وہ واپس ہندوستان چلے گئے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ بمبئی میں ان کا جہاز لگا، اس زمانے میں تو 22 لوگ جاتے تھے، تو میں نے وہ رپورٹ ایک پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ان کو ریسیو کرنے والوں میں بمبئی جہاز سے جب اترے تو مفتی محمد صادق صاحب بھی تھے جو جماعت احمدیہ کے نمائندہ تھے. گویا کہ اس وقت وہ آ گئے اور ان کی نمائندگی کی. اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ ان کا تعلق حضرت صاحب سے بہت گہرا رہا. The 1947 partition of the Indian subcontinent
brought with it dangerous riots, death, and mayhem all over the subcontinent. Millions of Muslim men, women, and children were robbed and massacred during the largest mass migration in human history. However, a good majority of the Ahmadiyya community reached Pakistan